نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انا ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ ان اللہ عزیز حکیم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير۔ ابھی آپ نے سورہ لقمان کی آیت 27 سے 30 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: ولو انا ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ آیت 27۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدۃ ان اللہ سمیع بصیر۔ آیت 28۔ ترجمہ: اگر روئے زمین کے تمام درختوں کے قلم بن جائیں اور سمندر اور اس جیسے اور 7 سمندروں کی سیاہی، تو اللہ کے کلمے ختم نہیں ہوں گے۔ یقیناً اللہ سب پر غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ تم سب کا پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص کا۔ واقعی اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ لقمان کی آیت 27 اور 28 کا تفسیر۔ آیت 27۔ اللہ کے کلموں کا بیان۔ حق تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا، اس کے جاہ و جلال کا، اس کے اسماء حسنہ کا، اس کی صفات کمالیہ کا اور اس کے کل کلموں کا جن کو کوئی نہیں گھیر سکتا اور جن کے حقائق پر اور گرنے پر کوئی بھی قادر نہیں، بیان ہے۔ خاتم الانبیاء اور سید الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تیری اس تعریف پر قادر نہیں ہوں جو تو نے خود اپنی ذات والا صفات کی بیان کی فرمائی ہے۔ یہاں فرمایا کہ اگر روئے زمین کے تمام درخت قلم بن جائیں اور موجودہ سمندر کے ساتھ 7 اور سمندر ملا کر ان کی سیاہی بن جائے، پھر اللہ کے وہ کلمے لکھے جائیں جو اس کی عظمت و بڑائی پر اور اس کے جلال و جمال پر دلالت کرتے ہیں، تو لکھتے لکھتے قلم اور سیاہی ختم ہو جائے مگر اللہ کے کلمے ختم نہ ہوں۔ 7 سمندر بطور مبالغہ کیے کہے گئے ہیں، اس سے تعین و حصر مقصود نہیں۔ نہ دنیا میں 7 سمندروں کا وجود ہے اور جو دنیا کو گھیرے ہوئے ہوں، لہذا نہ صرف 7 بلکہ اگر ان گنت سمندر بھی سیاہی بن جائیں تو بھی سیاہی ختم ہو جائے مگر اللہ کے کلمے ختم نہ ہوں۔ فرمایا سورہ کہف کی آیت 109 میں: آپ فرما دیں کہ اگر سمندر میرے رب کے کلموں کی سیاہی بن جائے تو میرے رب کے کلموں کے ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائیں، اگرچہ ہم اس جیسا بطور مدد کے اور سمندر لے آئیں۔ اللہ کی نشانیاں اور اس کے کلمے ان گنت اور غیر محدود ہیں۔
اگر روئے زمین کے تمام درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی اور حق تعالیٰ اپنے فرامین گنوانا چاہے تو قلم ختم ہو جائیں، سیاہی ناپید ہو جائے، مگر رب کے فرامین ختم نہ ہوں۔ پھر فرمایا کہ اللہ سب پر غالب ہے، ہر چیز اس کے اختیار و قبضے میں ہے، اس کے ارادے میں نہ کوئی مزاحمت کرنے والا ہے اور نہ مخالفت کرنے والا، اور نہ اس کے حکم کو کوئی ٹال سکتا ہے۔ کائنات کی پیدائش اللہ کے احکام و ممانعتیں، اس کے اقوال و افعال، اس کی شریعتیں اور اس کی تمام حالتیں حکمتوں سے لبریز و مالا مال ہیں۔ آیت 28۔ اللہ کی قدرت کی ہمگیری، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے تمام انسانوں کی ابتدائی پیدائش اور زندگی بعد الموت ایک شخص کی ابتدائی پیدائش اور زندگی کے بعد الموت کی سی ہے اور بہت آسان ہے۔ سورہ یاسین کی آیت 82 میں فرمایا اس کے تو ارادہ حکم ہی سے چیزوں کا وجود ہو جاتا ہے۔ سورہ قمر کی آیت 50 میں فرمایا پلک جھپکنے کی طرح ایک ہی بار ہمارا حکم ہوتا ہے، یعنی بار بار حکم کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ایک ہی دفعے کے حکم سے چیز کا وجود ہو جاتا ہے۔ سورہ نازعات کی آیت 13-14 میں فرمایا اب تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی، اتنے میں لوگ ایک میدان میں ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ اللہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے، جیسے تمہاری باتیں سنتا ہے اسی طرح تمہارے کام بھی دیکھتا ہے، اور تم سب کی باتیں اور کام اس طرح سنتا اور دیکھتا ہے جیسے ایک شخص کی باتیں اور کام سنتا دیکھتا ہے۔ تم سب پر اس کی قدرت اسی طرح ہے جیسے ایک شخص پر قدرت ہے۔ الم تری ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمى وان اللہ بما تعملون خبیر۔ آیت 29۔ ذالک بان اللہ هو الحق وان ما یدعون من دونہ الباطل وان اللہ هو العلی الکبیر۔ آیت 30۔ ترجمہ: کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں، اور اسی نے سورج اور چاند کو تابعدار بنا رکھا ہے، ہر ایک اپنے وقت مقررہ تک گردش کرتا رہے گا، اور اللہ تمہارے عملوں سے خبردار ہے۔ یہ انتظام اس لیے ہے کہ اللہ ہی برحق ہے، اور مشرک اسے چھوڑ کر جن کو پکارتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، اور اللہ ہی عالی شان اور سب سے بڑا ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 29 اور 30 کا۔ تفسیر۔ آیت 29۔ تسخیر کائنات، یعنی رات کا کچھ حصہ دن میں داخل فرما دیتا ہے جس سے دن لمبا اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے، جیسا کہ گرمی کے زمانے میں ہوتا ہے۔ پھر دن اپنی پوری لمبائی کو پہنچ کر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے اور رات لمبی ہونے لگتی ہے۔ جاڑوں میں رات بہت لمبی اور دن مختصر ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اسی نے سورج اور چاند کو تابعدار بنایا، ہر ایک اپنی مقررہ مدت تک کے لیے گردش میں ہے، یعنی ایک محدود غائیت تک۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا جانتے ہو سورج ڈوب کر کہاں جاتا ہے؟ بولے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے، پھر اپنے رب سے دوسرے دن مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے۔ ان قریب ایک دن ایسا آئے گا کہ اس سے کہا جائے گا جدھر سے آیا ہے اسی سمت لوٹ جا، مغرب سے طلوع ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سورج رہٹ کی طرح گردش میں رہتا ہے، دن بھر تو آسمان میں اپنے فلک میں گردش کرتا ہے اور غروب کے بعد بھی رات بھر اپنے فلک میں زمین کے نیچے گردش کرتا ہے۔ آخر کار مشرق
مشرق سے طلوع ہو جاتا ہے، اسی طرح چاند ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تمہارے عملوں سے خبردار ہے۔ دوسری جگہ فرمایا سورہ حج کی آیت 70 میں، کہ آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ آسمان و زمین کی تمام چیزوں کو جانتا ہے؟ یعنی اللہ ہی کائنات کا خالق ہے اور وہی کائنات کی ہر بات سے واقف ہے۔ سورہ طلاق کی آیت 12 میں فرمایا اللہ ہی نے ساتوں آسمان پیدا کیے اور اسی طرح زمینیں بھی 7 پیدا کی۔ اللہ کی عظمت و مہربانی کا بیان، آیت 30، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اس لیے اپنی نشانیاں ظاہر فرماتا ہے کہ تمہیں توحید کی دلیلیں معلوم ہو جائیں اور تم دلیل و یقین سے کہہ سکو کہ اللہ موجود ہے اور سچا معبود ہے، اس کے علاوہ تمام معبود جھوٹے ہیں، وہ اپنے ماسبہ اسے بے نیاز ہے اور ہر چیز ہر وقت اسی کی محتاج ہے، کیونکہ آسمان و زمین کی تمام مخلوق اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کی ہوئی ہے اور اسی کی غلام و مملوک ہے۔ ان میں سے کوئی بھی اس کی اجازت کے بغیر ایک ذرے کو بھی جنبش دینے پر قادر نہیں ہے۔ اگر تمام روئے زمین کے اقلا اکٹھا ہو کر ایک بھنگا پیدا کرنا چاہیں تو بھنگا بھی پیدا نہ کر سکیں گے اور عاجز آ جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ سب اللہ سے بلند اور اونچا ہے، اس سے اونچا کوئی نہیں، اور سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں، اس کے مقابلے میں ہر چیز حقیر و ہچ اور سرنگوں ہے۔ یہ تھا سورہ لقمان کی آیت 27 سے 30 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔